بچے کے نام کا اچھا ہونا تو ضروری ہے، بچے کا نام اچھا ہو، اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے نام کو والدین کی طرف سے بچے کا پہلا تحفہ قرار دیا ہے، کہ بچے کا جو نام والدین رکھتے ہیں وہ بچے کے لیے والدین کی طرف سے اس کی زندگی کا سب سے پہلا تحفہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ نام اچھے سے اچھا رکھا جائے۔ تو نام اچھا ہونا ضروری ہے، بچے کا نام تو اچھا ہونا چاہیے، اس کا معنی اچھا ہو، اس کا مفہوم اچھا ہو۔ لیکن یہ جو ایک تاثر پیدا ہو گیا ہے لوگوں میں، ایک میں تو اسے بیماری ہی کہوں گا، بیماری جو پیدا ہو گئی ہے کہ نام ایسا ہو، یونیک ہو کہ اور کسی کا وہ نام ہی، یعنی یہ میرے بچے کا نام سب سے پہلا یہ نام اسی کے لیے رکھا جا رہا ہو، اس سے پہلے وہ کسی کا نام نہ رکھا گیا ہو، یونیک نام ہو، بے مثال نام ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک حد تک یہ خواہش انسان رکھے کہ نام جاذب ہو اور عام استعمال میں نہ ہو لوگوں کے، یہ ایک خواہش رکھنا ٹھیک ہے، لیکن اس بارے میں ذرا آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے کہ بس یونیک ناموں کے پیچھے اور نئے نئے ناموں کے پیچھے انسان دوڑتا رہے۔ چونکہ یہ ابھی ناموں کے حوالے سے، بچوں کے نام رکھنے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور حدیث میں بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے، تو میں لگے ہاتھوں کچھ جو نام رکھنے کے موٹے موٹے آداب ہیں وہ ذکر کر دیتا ہوں، وہ بتا دیتا ہوں۔ عام طور پر اس بارے میں بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں اور میرے سامنے بھی اس وقت ماشاءاللہ کچھ تو والدین بیٹھے ہیں اور کچھ ٹو بی پیرنٹس ہیں، یعنی مطلب یہ کہ انشاءاللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ والد بننے والے ہیں۔ تو میں لگے ہاتھوں کچھ موٹے موٹے جو نام رکھنے کے آداب ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ نام بچے کا رکھا جائے 7ویں دن، اس کی پیدائش کے 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے، یہ بہت سی روایات سے ثابت ہے۔ دوسرا ایک ادب نام رکھنے کا یہ ہے کہ جیسے ابھی بات ہو رہی ہے، نام اچھے سے اچھا رکھا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اور تمہارے والد کے ناموں سے پکارا جائے گا، یعنی فلان ابن فلان کون ہے، یعنی فلاں یا فلاں ابن فلاں آگے آ جائے، تو تمہیں تمہارے اور تمہارے والد کے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے اپنی اولاد کے نام اچھے رکھا کرو۔ تو نام اچھے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اچھے ناموں میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے پسندیدہ ناموں میں سے ہیں، تو یہ دو نام رکھے جا سکتے ہیں، رکھے جانے چاہیے۔ لیکن یہ ایک استحبابی معاملہ ہے، ایک اچھا رویہ ہے، ایک استحباب ہے، مستحب ہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھے جائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ عبداللہ عبد الرحمن نام ہی رکھے جائیں، ورنہ تو سب کے سب عبداللہ اور عبد الرحمن ہی ہوتے۔ تو ایک استحبابی معاملہ ہے، نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھا جائے تو اچھی بات ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے جو بچوں کے نام ہیں وہ انبیاء کے ناموں پر رکھیں، انبیاء کے نام، اچھے اچھے نام، یونس علیہ السلام کے نام پر رکھا جائے، شعیب علیہ السلام کے نام پر رکھا جائے، تو انبیاء کے ناموں پر نام رکھے جائیں۔ ایک ایسا نام ہو کہ جس سے اچھا شگون لیا جا سکے، کوئی اچھی بات کا فال لیا جا سکے، کسی اچھی بات کے واقع ہونے کا ایک تصور کیا جا سکے، خیال کیا جا سکے، تو ایسا نام بھی رکھنا پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ بھئی کون ہے جو بکری کا دودھ دھو کر ہمارے پاس لے کر آئے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول لے آتا ہوں۔ آپ نے پوچھا بھئی تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام ہے مرہ، مرہ، میم رے اور آخر میں گول تا ہے جو ہا سے تبدیل ہو جاتی ہے، مرہ۔ اس مرہ کے معنی میں کڑواہٹ کا مفہوم ہے، کڑواہٹ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، تم یہ کام نہ کرو، تمہیں یہ ذمہ داری نہیں دی جاتی۔ تو ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا اللہ کے رسول میں یہ ذمہ داری پوری کر لیتا ہوں، میں دودھ دھو کے لے آتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نام پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا نام ہے یعیش، یعیش، یہ عین یہ اور شین، یعیش، یہ دیکھیے میں نے لکھ دیا یعیش۔
تو یعیش کا مطلب ہوتا ہے جیتا رہنے والا یا جو زندگی گزارتا ہے، جیتا ہے۔ تو چونکہ اس میں زندگی کا مفہوم تھا، جیتے رہنے کا مفہوم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دودھ دوہنے کی ذمہ داری ان کے حوالہ کی کہ تم یہ کام کر لو۔ ان کے نام سے ایک اچھا شگون لیا، ایک اچھا فعل لیا۔ تو یہ بھی ایک ادب ہے کہ ایسا نام رکھا جائے جس کا مفہوم ایسا ہو جس سے اچھا شگون لیا جا سکے۔ اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو صفات مخصوص ہیں، رب ہے، صمد ہے، خالق ہے، رازق ہے، یہ نام بغیر عبد کے نہ رکھے جائیں۔ یعنی عبد الرب رکھا جا سکتا ہے، عبد الصمد رکھا جا سکتا ہے، عبد الخالق رکھا جا سکتا ہے، عبد الرازق رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ نام بغیر عبد کے صرف رب رکھنا، صرف صمد رکھنا، صرف خالق یا صرف رازق، یہ ایسے نام نہ رکھے جائیں۔ اسی طرح وہ نام بھی نہ رکھے جائیں جن ناموں سے غیر اللہ کی بندگی کا تاثر ملتا ہو، یا ان ناموں سے شرک کی بو محسوس ہوتی ہو۔ اب دیکھیں نا، نام رکھے جاتے ہیں غوث بخش، داتا بخش، یعنی غوث نے دیا ہے، داتا نے بخشا ہے، تو ایسے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے۔ ان سے بھی یہ نام بھی علماء نے ناپسندیدہ قرار دیے ہیں۔ اب یہ جو نام پہلے سے باپ داداؤں میں رکھ لیے گئے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں، ان کے پیچھے نہ پڑیں، ان سے جھگڑے نہ کریں۔ آئندہ کے لیے احتیاط خود بھی کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی سمجھائیں، سکھائیں کہ وہ نام ایسے رکھیں جن میں کسی قسم کی غیر اللہ کی بندگی کا تاثر نہ ملتا ہو، شرک کا تاثر نہ ملتا ہو۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرا نام ہے عبد الحجر، عبد الحجر۔ اس لفظ کا جو لغوی مفہوم ہے وہ ہے پتھر کا بندہ، پتھر کا بندہ۔ اور اگر میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروں اور سمجھانے کے لیے اس کا ترجمہ اگر کروں تو اس کا میں ترجمہ کر سکتا ہوں پتھر بخش۔ اگر کہا جائے پتھر بخش یعنی پتھر کا دیا ہوا، پتھر کا بندہ، پتھر کی بندگی کرنے والا، پتھر کا غلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو ناپسندیدہ فرمایا اور اس شخص کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا۔ اسی طرح ایک اور ادب یہ ہے کہ نام جب آپ اپنے بچوں کے رکھیں تو ایسے لوگوں کے نام پر نہ رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں۔ اب تو وہ سٹارز بن گئے ہیں، وہ لوگوں کے آئیڈیلز بن گئے ہیں اور ستارے بن گئے ہیں۔ تو ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان بندے ہیں، جو گناہ گار ہیں، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اللہ کے نیک بندوں کے ہاں سٹار نہیں بن سکتے، ان کے آئیڈیل نہیں بن سکتے۔ تو جن کا کردار غیر اسلامی ہو تو ان لوگوں کے نام پر بھی اپنے بچوں کے نام نہ رکھے جائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال بہت کیا جاتا ہے جو نہیں کیا جانا چاہیے، اور وہ سوال یہ ہے کہ نام جو رکھنا ہے وہ ماں کا حق ہے یا باپ کا حق ہے۔ اور اسی حوالے سے سوال کیا جاتا ہے کہ بچے کا نام میکے والے رکھیں گے یا سسرال والے رکھیں گے۔ تو بھائی میاں بیوی کے آپس میں کم از کم اتنی انڈرسٹینڈنگ تو ہونی چاہیے، اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ آپس میں مل جل کر مشورے سے نام تجویز کریں اور آپس میں اس بارے میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ جو اچھا نام آپس میں مشورے سے تجویز کیا جائے اس پر اتفاق کر لیا جائے، تو یہ جھگڑا ہی پیدا نہ ہو کہ نام کس نے رکھنا ہے۔ لیکن چونکہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے اور کبھی کبھار جھگڑے کی صورتحال پیدا بھی ہو جاتی ہے، تو شرعی مسئلے کے طور پر یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو نام رکھنا ہے، چونکہ نام بچے کا نام اس کے جو بچے کا نسب ہے وہ باپ کی طرف سے جڑتا ہے، اس لیے نام رکھنا بھی یہ باپ کا حق ہے۔ تو نام پھر باپ ہی رکھے گا، یعنی باپ کے گھر والے اور باپ ہی نام رکھنا ان کا حق ہے، وہ رکھ سکتے ہیں۔ اس بارے میں پھر وہ جو میکے والے ہیں یعنی لڑکی کے گھر والے ہیں یا خاتون ہے، ماں ہے، اس بارے میں باپ کا حق زیادہ ہے۔ باپ جو نام تجویز کرے گا وہی نام رکھا جائے گا۔ تو یہ کچھ موٹے موٹے نام رکھنے کے حوالے سے آداب تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، جو مجھے ابھی یاد آئے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔